مفہوم کو سمجھنے کے لیے عربی ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اب جب عربی ڈکشنری کے اندر ہم زکوٰۃ کا معنی دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے بڑھوتری کے اور اضافہ کرنے کے اور پاک صاف کرنے کے، تین معنی آ گئے۔ مال کا بڑھنا، مال کا پاک صاف ہونا یا مال میں اضافہ ہونا، اس کے معنی ہے زکوٰۃ۔ اور یہی چیز فرض کی گئی ہے ہمارے اوپر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے باقی بچا ہوا مال پاک صاف ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود، آپ نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے بقیہ مال کو پاک کر دے۔ پاکیزگی جبھی ملے گی جب آپ اس حصے کو نکال دیں گے۔ بقیہ مال اب ہمارے کھانے کے لیے حلال ہے، اب ہمارے لیے موضوع ہے، برکت والا اور فائدے مند ہے۔ یہ روز روز تو لی نہیں جا رہی، اس کا تو اپنا پورا حساب ہے۔ بھائی روپے میں 100 روپے میں 2.5 روپیہ، یہ تو اتنی نہیں ہے کہ جس سے پریشانی جو ہے وہ کھڑی ہو سکے۔ اسی لیے کلام مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ میں، اے نبی ان لوگوں سے زکوٰۃ لے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے ان کی تطہیر اور تزکیہ کریے، پاکیزہ کریے ان کے مال کو اور ان کو اور ان کے نفس کو پاکیزہ کیجیے۔ آیت موجود ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ تو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ اب انسان کہے گا کہ زکوٰۃ سے مال کیسے بڑھے گا میاں؟ اس روپے میں 2.5 روپیہ اگر ہم کم کریں گے تو کم ہوگا، بھائی سینکڑے سے دہائی میں آ جائیں گے پیسے۔ بھائی 100 سینکڑا ہے، 3 انک کے، جہاں آپ نے اس میں 2.5 روپے نکالے وہ دہائی میں آ گیا، تو یہ مال بڑھا کہاں؟ یہ کون سا لاجک ہے؟ دیکھیے کلام مجید میں ہم دیکھتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ چیزیں واضح نکل کر سامنے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو تو ختم کر دیتے ہیں لیکن جو تم صدقہ کرتے ہو اس کو ہم ربا یربی تربیت دیتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں۔ یہ پالن پوشن اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ داری میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے صدقہ کیا، زکوٰۃ ادا کی، اب آپ کے بقیہ مال کی حفاظت کا ذمہ، اس کے بڑھانے اور برکت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ سود میں نہیں ہے یہ چیز، ہمارے نبی کا بھی یہی فرمان ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں صدقے کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جب ایک چیز جان لی ہم نے صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقعی نہیں ہوتی، بڑھے گا۔ بے شمار واقعی ہے اسلاف کے، ہمارے سب کچھ دے دیا اس امید پر کہ اللہ 7 گنا زیادہ دیں گے، اور ملا، اور انہوں نے کتابوں میں لکھا اس بات کو کہ وہ بے شمار واقعے، کبھی روٹی کے ہیں، سالن کے ہیں، 10 روپے کے ہیں تو 50 روپے کے ہیں، تو اور دوسری چیز کپڑے دینے کے، بے شمار واقعے آپ کو دینی کتابوں میں ملیں گے۔ آزمائی ہوئی چیزیں، ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے والدہ سے سیکھتا ہے۔ دیکھیں آپ نے کس طریقے سے انہوں نے ہمیں تعلیم دی، بیٹا یہ خرچ کر دو، اللہ الگ سے اور دیں گے، زیادہ بڑھا کر ملے گا، 7 گنا سے 700 گنا، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت کلام مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ 700 گنا تک عطا کیا جائے گا، ہے نا۔ پرورش کرتے ہیں اللہ تعالی مال کے اندر۔ حدیث قدسی آتی ہے، قال اللہ رب العزت نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، انفق علیکا، اے ابن آدم تم میرے ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں پر خرچ کرو، میں خزانہ غیب سے تمہیں دیتا رہوں گا، تمہیں ادا کرتا رہوں گا۔ یعنی مال کو خرچ کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں مال کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔
اور یہ بات قرآن اور حدیث تک تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کی مثالیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی ملتی ہیں، یعنی خود آپ کی زندگی میں اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا رہا ہے۔ ہمارا گھرانہ، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت جسے کہا جاتا ہے، ان کا گھرانہ موجود ہے، ان کے واقعات موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اسماء سے، کہہ رہے انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا توعی فیعی اللہ علیک ارضعی ما استطعتی، رواہ البخاری۔ آپ سمجھا رہے ہیں اسماء کو، کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کی راہ میں کشادگی سے خرچ کرتی رہو اسماء، اور گن گن کر مت رکھو۔ اگر تم گن گن کر اور حساب کر کے خرچ کرو گی تو وہ اللہ بھی تم کو حساب سے ہی دے گا، اور دولت جوڑ جوڑ کر بند کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے جتنی توفیق ہو فراغ دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہو۔ یہ اپنے گھرانے والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اسماء سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، تم جو خرچ کرنے کی چیز ہے اس کو خرچ کر دو، دینے کی چیزیں اسے ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں، فقیروں تک پہنچا دو، پہنچا دینا ہے اس کو۔ ایک اور دوسرا بڑا جو ہے خوبصورت سا واقعہ آتا ہے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے آپ کی باری ہوتی ہے، آپ پہنچتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے تعلق سے سوال پوچھتے ہیں کہ کھانا کچھ ہے کہ کیا معاملہ بنا ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول بس ایک شانہ بچا ہوا ہے، بکرا ذبح ہوا ہوگا یا بکری ذبح ہوئی ہوگی تو سارا گوشت بٹ گیا۔ تو ہماری ماں کہتی ہے اللہ کے رسول بس ایک شانہ بچا ہوا ہے ذرا سا، باقی کچھ نہیں ہے کھانے کو، آپ کہیں تو وہ شانہ شوربے کے ساتھ جو پکایا ہوا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرو۔ ہمارے نبی نے جب یہ بات سنی اما عائشہ کی کہ صرف شانہ باقی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، کہتے ہیں آپ نے پوچھا کہ اس بکری میں سے کیا بچا ہوا ہے؟ ہماری ماں نے جواب دیا صرف اس کا شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، دراصل باقی یہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ تمام حصہ باقی ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا کھانے کے لیے دوسروں کو، وہ سب باقی ہے۔ اصل باقی تو وہی ہے، یہ باقی تھوڑی نہیں تو ہم استعمال کر رہے ہیں، باقی تو وہی ہے جو آپ نے بانٹ دیا، یہ باقی نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے واقعات ہیں، یعنی صرف آپ بول نہیں رہے ہیں، صرف آپ دوسروں کو پریشرائز نہیں کر رہے زکوٰۃ کے لیے سمجھانے، بلکہ خود عمل کر کے دکھلا رہے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کلام مجید کا عکس ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کے بول اور اس کے عمل میں فرق۔ آدمی سمجھ جاتا ہے یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، جی خود گالیاں دیتا ہے، دوسروں کو گالیوں سے منع کرتا ہے، خود سود کھاتا ہے، دوسروں کو سود کھانے سے منع کرتا ہے نا؟ تو یہ آدمی سمجھ جاتا ہے دوہرا چرتر، ڈبل اسٹینڈرڈ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں سیم ایز اٹ از، جو آپ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں وہی کر رہے ہیں، کتنی تکلیف کیوں نہ ہوئی ہو آپ کو، جو دل میں باطن میں ہے وہی ظاہر ہے، کچھ علیحدہ ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، صدقہ مال کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں کرتا۔ تو یہ تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے، زکوٰۃ کا معنی اور زکوٰۃ کا مفہوم ہے۔ اب زکوٰۃ کس چیز میں کیسی کتنی نکالی جائے گی اس کے تعلق سے معاملہ الگ ہے۔